بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنہری قصے میں آج جو ہم قصہ سنیں گے وہ ہے 3 عجیب واقعات۔ تو میرے بچوں، یہ اس زمانے کی بات ہے جب فرعون دریائے قلزم میں غرق ہو چکا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلا چکے تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ تجھ کو کون محبوب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میرا ذکر کرتا رہے اور مجھے کبھی بھی فراموش نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا کہ اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جو حق کے ساتھ صحیح فیصلہ کرے اور کبھی بھی خواہش نفسانی کی پیروی نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی، اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو ہمیشہ اپنے علم کے ساتھ دوسروں سے علم سیکھتا رہے، تاکہ اس طرح اسے کوئی ایسی بات مل جائے جو اسے ہدایت کی طرف رہنمائی کرے یا اسے ہلاکت سے بچا لے۔ تو میرے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، اگر تیرے بندوں میں کوئی مجھ سے زیادہ علم والا ہے تو مجھے اس کا پتہ بتا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خضر تم سے زیادہ علم والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، میں انہیں کہاں تلاش کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ساحل سمندر پر، چٹان کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دریافت کیا، میں وہاں کیسے اور کس طرح پہنچوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم ایک ٹوکری میں ایک مچھلی لے کر سفر کرو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے بس وہیں خضر سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی علیہ السلام۔ تو میرے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کا پکا ارادہ کر لیا اور اپنے خادم اور شاگرد خاص حضرت یوشع بن نون کو بھی ساتھ لے لیا اور کچھ راستے کے لیے زاد راہ بھی لے لیا تاکہ راستے میں کام آئے۔ تو میرے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کافی راستہ طے کر لیا تو آپ نے ایک جگہ رک کر آرام کیا۔ بھنی ہوئی مچھلی جو تھیلی میں رکھی ہوئی تھی تڑپ کر زندہ ہو گئی اور دریا میں گر گئی۔ اس پر سے پانی کا بہاؤ رک گیا اور پانی میں ایک محراب سی بن گئی۔ تو بچوں، حضرت یوشع بن نون بیدار ہو چکے تھے اور مچھلی کے زندہ ہو کر دریا میں گرنے کو بھی دیکھ رہے تھے، لیکن یہ واقعہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آرام فرما لیا تو آگے کی جانب سفر جاری رکھا۔ جب دوپہر کے وقت کھانے کا وقت ہوا تو آپ نے اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون سے کہا کہ وہ بھنی ہوئی مچھلی تو لے آؤ۔ تب یوشع بن نون نے عرض کی، اے کلیم اللہ، میں تو آپ کو بتانا ہی بھول گیا تھا کہ جس جگہ کچھ دیر کے لیے ہم نے آرام کیا تھا نا، اس جگہ وہ مچھلی تڑپ کر زندہ ہو گئی تھی اور وہ تو سمندر میں کود گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں اسی جگہ کی تو تلاش تھی۔ خیر، وہ وہاں سے واپس اسی جگہ روانہ ہوئے جہاں مچھلی دریا میں کودی تھی۔ تو بچوں، وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بزرگ کپڑوں میں لپٹے ہوئے تھے جو بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے تعجب سے فرمایا کہ اس زمین پر سلام کرنے والے کہاں سے آ گئے؟ پھر خضر علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں موسیٰ ہوں۔ تو انہوں نے دریافت کیا، کون موسیٰ؟ کیا آپ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا علم دیا ہے جس کو آپ نہیں جانتے،
اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا علم دیا ہے جو میں نہیں جانتا۔ مطلب یہ تھا کہ میں علم اسرار جانتا ہوں اور آپ علم الشرائع جانتے ہیں۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے خضر علیہ السلام، مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں تاکہ جو علم آپ کو عطا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے میں اس کو سیکھ سکوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ رہ لیں، مگر اس شرط پر کہ آپ مجھ سے کوئی بات نہیں پوچھیں گے اس وقت تک جب تک میں خود اس بات سے آپ کو آگاہ نہ کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انشاءاللہ صبر کروں گا اور آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ میرے بچوں، قرآن کریم نے یہ واقعہ یوں بیان فرمایا ہے، قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا۔ یہی تو ہم چاہتے تھے، تو پیچھے پلٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے علم لدنی عطا کیا۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی؟ کہا، آپ میرے ساتھ ہرگز نہیں رہ سکیں گے، اور اس بات پر کیوں کر صبر کریں جیسے آپ کا علم محیط نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان قریب اللہ سبحانہ و تعالی چاہے تو تم مجھے صابر پاؤ گے اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہیں کروں گا۔ تو میرے بچوں، سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا، اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کو نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ تو بچوں، موسیٰ علیہ السلام تو پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ میں انشاءاللہ صبر کروں گا اور آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ اس پر خضر علیہ السلام نے آپ کو ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ غرض اس عہد و پیمان کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو ساتھ لے کر سمندر کے کنارے کنارے چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک کشتی پر نظر پڑی۔ کشتی والے نے ان دونوں کو سوار کر لیا اور کشتی کا کرایہ بھی نہیں لیا۔ جب یہ دونوں بزرگ کشتی سے اترے تو سیدنا خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ایک تو کشتی والے نے ہمیں کشتی میں سوار کیا اور کرایہ بھی نہیں مانگا، اور آپ نے اس کا صلہ یہ دیا کہ آپ نے اس کی کشتی کا تختہ ہی توڑ ڈالا، یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، کہ مجھ سے میری بھول پر گرفت نہ کریں اور مجھ پر میرے کام میں مشکل نہ ڈالیں۔ پھر یہ حضرات آگے روانہ ہوئے۔ راستے میں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نابالغ بچے کو دیکھا جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور آپ نے فرمایا، تم نے ایک صاف ستھری جان بغیر کسی جان کے بدلے قتل کر دی، بلا شبہ تم نے بہت برا کام کر ڈالا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہیں ٹھہر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اب اگر میں کچھ پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھیے گا۔
اب میری طرف سے عذر پورا ہو چکا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے آگے چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یہ لوگ ایک گاؤں میں پہنچ گئے اور گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا، مگر گاؤں والوں میں سے کسی نے بھی ان صالحین کی دعوت نہیں کی۔ پھر ان دونوں نے گاؤں میں ایک گرتی ہوئی دیوار پائی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس پر ہاتھ پھیرا اور اس کو سیدھا کر دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام گاؤں والوں کی بد اخلاقی پر پہلے ہی بیزار تھے، آپ رہ نہ سکے اور آپ نے فرمایا، اے خضر، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی مزدوری ہی لے لیتے۔ یہ سن کر سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا، اب ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی ہے۔ بچوں کیوں کہا تھا حضرت موسیٰ نے؟ کیونکہ بھوک لگ رہی تھی، مسافر تھے نا، تو ان کو بھوک لگ رہی تھی۔ انہوں نے کہا ہم نے دیوار ٹھیک کی ہے تو انہوں نے کھانا تو ہمیں پوچھا نہیں، مہمان تو بنایا نہیں، تو آپ کم از کم مزدوری لے لیتے کہ ہم دونوں پیسوں سے خرید کے کھانا کھا لیتے۔ تو اب کیا ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تمہارے اور میرے درمیان جدائی ہے، اور جن چیزوں کو دیکھ کر آپ صبر نہیں کر سکے میں ان کا راز اب آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے جو کشتی میں سے میں نے تختہ نکال دیا تھا وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی اور اس کے ذریعے وہ لوگ اس سے روزی کمایا کرتے تھے۔ جب یہ لوگ واپس لوٹیں گے تو انہیں ایک ظالم بادشاہ کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ صحیح سالم کشتیوں کو چھین لیتا ہے لیکن جس کشتی کے اندر عیب وہ اس کو نہیں چھینتا، تو اس وجہ سے اس کشتی کو میں نے عیب دار بنا دیا کہ وہ یہ کشتی نہ چھین لے اور غریب کشتی والے اپنے روزگار سے محروم نہ ہو جائیں۔ اور جس لڑکے کو میں نے قتل کیا اس کے والدین بہت نیک تھے اور یہ لڑکا بڑا ہو کر کافر ہو جاتا، اور اس کے والدین کیونکہ اس سے بہت محبت کرتے ہیں تو بڑے ہو کر یہ انہیں بھی کفر میں مبتلا کر دیتا۔ اس لڑکے کی موت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کفر سے بچا لیا۔ اب اس کے والدین صبر کریں گے اور اس صبر کے صلے میں اللہ تعالیٰ انہیں ایک بیٹی عطا فرمائے گا جس کی شادی ایک نبی سے ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس بیٹی کو جو اولاد عطا کرے گا وہ اولاد بھی نبی ہوگی، وہ اولاد بھی نبی ہوگا۔ اور اس گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کرنے کا راز یہ تھا کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا، اور ان دونوں بچوں کا باپ نہایت نیک و صالح مسلمان تھا۔ اگر ابھی یہ دیوار گر جاتی تو ان یتیموں کا خزانہ گاؤں والے نکال کر لے جاتے۔ اس لیے آپ کے میرے پروردگار نے چاہا کہ یہ دونوں یتیم بچے جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال لیں، اس لیے ابھی میں نے دیوار کو گرنے نہیں دیا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان بچوں پر مہربانی ہے۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام، آپ یقین و اطمینان رکھیں، میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، بلکہ یہ سب کچھ تو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ تو میرے بچوں، اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن واپس لوٹ گئے۔ اس کہانی میں بہت سارے سبق ہیں ہمارے لیے۔ کیا سیکھا ہم نے؟ ایک تو یہ کہ کبھی بھی ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ ہمارے پاس بہت زیادہ علم ہے، اس دنیا میں ہم سے زیادہ کوئی علم والا نہیں، بلکہ نہیں، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ جب بھی کبھی کسی علم والے کے پاس علم سیکھنے کے لیے جائیں، جب تک استاد اجازت نہ دے بولنے کی تو ہمیں بولنا نہیں چاہیے، یہاں تک کہ کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے جب تک استاد کی اجازت نہ ہو۔ تیسرے اس میں کیا سبق ہے کہ اپنی طرف سے خود فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو نہیں کہا تھا کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں رہنا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے، اگر اب میں بولا تو پھر آپ مجھے اپنے سے الگ کر دیجیے گا۔ تو یہ بھی ایک بے صبری تھی یا اللہ کا حکم؟ تو جب بھی کبھی ہم سیکھنے جائیں کسی کے پاس، کبھی بھی بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں اور کبھی بھی جلد بازی نہ کریں، بلکہ جس کے پاس بھی سیکھنے کے لیے جائیں اس کو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ مطلب یہ کہ جب بھی انسان کچھ سیکھنے لگے تو وہ اپنے آپ کو اس وقت تک کے لیے جب تک وہ سیکھ رہا ہے
استاد کے حوالے مکمل طور پر کر دے. جیسے درزی کوئی علم سیکھنے جاتا ہے تو وہ کیسے سیکھتا ہے؟ خاموشی سے اس کا استاد اس کو سکھاتا ہے، بتاتا ہے، وہ سیکھتا رہتا ہے. جب استاد سوال کرتا ہے وہ جواب دیتا ہے. اسی طرح باقی سب لوگ جو مزدوری سیکھتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، جو دکاندار ہوتے ہیں، جو لوہار ہوتے ہیں، ترکھان ہوتے ہیں، یہ سب کیا کرتے ہیں؟ علم والے بھی کیا کرتے ہیں؟ پہلے استاد سے پوچھتے ہیں، علم سیکھتے ہیں، پھر جب استاد کی مرضی ہو، استاد کا حکم ہو تو وہ سوال کرتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں کا خوب احترام کریں اور اپنے استادوں سے، اساتذہ کرام سے جب بھی کچھ سیکھنے لگیں تو صبر کے ساتھ، علم کے لیے صبر سیکھنا شرط ہے. اللہ پاک ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح، حضرت خضر علیہ السلام کی طرح بہت علم عطا فرمائے اور اس علم پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بس بچوں، آج کے لیے اتنا کافی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.